اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی مانتے ہیں اور بشر بھی مانتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں, اور بشر بھی ہماری طرح بشر نہیں ہے. کیا ہے؟ بشر بھی ہماری طرح بشر نہیں ہے. وہ کیسے بشر ہے؟ جیسی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بنایا ان کی شانوں کے ساتھ بشر ہے, ہماری طرح بشر نہیں ہے. لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کو نور اور بشر مانتے ہیں. لیکن ایک قوم دنیا کے اندر پائی جاتی ہے جو حضور علیہ السلام کو کہتی ہے, رٹ لگائی ہوئی کہ حضور علیہ السلام ہماری طرح ہے, ہماری طرح ہے. حضور علیہ السلام ایک حدیث مبارکہ ہے جو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں, اور اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے میں بھی خیانت کرتے ہیں, آدھی حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں. لیکن ہم اہل سنت والے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم حدیث مبارکہ پوری پڑھتے بھی ہیں, پڑھاتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, سمجھاتے بھی ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں. وہ حدیث مبارکہ کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. کیا پڑھائی؟ نماز پڑھائی. اب محدثین فرماتے ہیں کہ وہ جو نماز پڑھائی تھی نا وہ ظہر کا واقعہ ہے. حضور علیہ السلام نے نماز ظہر پڑھائی تو اس میں کیا ہے, ایک رکعت زیادہ کر لی, جیسے 4 رکعتیں تو 5 پڑھا دی. تو ابراہیم نخعی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں جب نماز پڑھا کے فارغ ہوئے نا حضور علیہ السلام, تو حضور علیہ السلام سے عرض کی, یا رسول اللہ کیا نماز میں نئی بات کا حکم آیا ہے؟ کہ اس ٹائم پر وحی کا زمانہ تھا, وحی نازل ہوتی تھی, احکام نازل ہوتے تھے. حضور علیہ السلام سے عرض کی, یا رسول اللہ کیا نیا حکم نازل ہوا ہے, کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, نئی بات تو نہیں ہوئی. کہا کہ یا رسول اللہ پھر آپ نے نماز میں نا 5 رکعتیں پڑھائی ہیں. کتنی؟ 5 رکعتیں پڑھائی ہیں. تو حضور علیہ السلام نے 5 رکعتیں پڑھے. پھر حضور علیہ السلام نے نا پھر آگے منہ کیا اور پھر کیا ہے 2 سجدے دے کر, جیسے ہم سجدہ صاحب کہتے ہیں نا آج, 2 سجدے دے کر اور اتحیات پڑھ کے 2 سجدے دیے اور پھر صلاۃ پورے یعنی سجدہ صاحب کر کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے. اور کیا کہا کہ اے صحابہ اگر کوئی نئی بات نماز میں درپیش آ گئی ہوتی نا تو میں تم لوگوں کو بتا دیتا, لیکن نئی بات نماز میں کوئی آئی نہیں. اب میں بھی تم لوگوں کی طرح, جو آپ لوگوں کو بات نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے, حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں بھی تم لوگوں کی طرح بشر ہوں جیسے تم لوگ بشر ہو, مجھے بھی بھلا دیا جاتا ہے جیسے تم لوگوں کو بھلا دیا جاتا ہے. تو اے صحابہ جب نماز میں مجھے کوئی چیز بھول جائے نا تو مجھے یاد دلا دیا کرو, اور اگر نماز میں تمہیں اب آج تو آج قیامت تک تمہیں کوئی نماز میں وسوسہ آ جائے نا, پتہ نہیں 4 پڑھی ہے 3 پڑھی ہے, پتہ نہیں 2 پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے, جب وسوسہ آ جائے نا تو اے صحابہ جس بات پر تمہارا دل جمع جائے نا, پکا پختہ ارادہ تمہارا ہو جائے کہ واقعی 3 ہوئی ہے تو 4تھی پڑھ لو, اور اگر تمہارا ارادہ اس بات پر پکی نیت ہے کہ نہیں 4 ہوئی ہے تو آخر میں کیا سجدہ صاحب کر کے نماز پوری کر لو. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہاں پر فرمایا کہ حضور علیہ السلام ہماری طرح بشر ہے, ہماری طرح بشر ہے, یہ حدیث مبارکہ میں. اب علماء اس سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ میں بھی تم لوگوں کی طرح بشر ہوں, وہ اسی لیے کہ پچھلی قوم کے لوگوں نے جب انبیاء علیہ السلام نے معجزات دکھائے نا تو پچھلی قوم کے لوگ معجزات دیکھ کر ان انبیاء علیہ السلام کو رب ماننا شروع ہو گئے. جیسے حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرنا شروع کر دیا, اور بنی اسرائیل والوں نے جیسے بچڑے کو معبود سمجھنا شروع کر دیا. الغرض انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر نا وہ انبیاء علیہ السلام کو معبود سمجھنے لگے, جیسے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو. الغرض اور بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. تو حضور علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ میں بھی تم لوگوں کی طرح بشر ہوں, یہ اس لیے فرمایا تاکہ میری قوم, میری امتی مجھے رب نہ کہے کہ میں رب ہوں. کیا ہے؟ ہمارا رب ایک ہے, قل هو اللہ احد, وہ ایک معبود ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے بس. اور دوسرا جیسے ہم حنفیوں کا نا یہ پکا مذہب ہے, ہم حنفیوں کا یہ پختہ مذہب ہے کہ نماز میں چاہے بندہ بھول کر بات کر لے یا جان بوجھ کے کوئی چیز بات کر لے تو اس سے نماز کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے, نماز ٹوٹ جاتی ہے.
اب یہاں پر حضور علیہ السلام کو جو فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے نماز کم پڑھی ہے زیادہ پڑھی ہے، تو حضور علیہ السلام نے اپنے دونوں پاؤں پر اس طرح ہو گیا، پھر منہ آگے کر کے سجدہ صاف کر کے پھر یہ پوری بات ارشاد فرمائی. تو حضور علیہ السلام نے تو یہاں پر بات بھی کی اور پھر سرے سے دوسری نماز نہیں پڑھی، بلکہ کیا اسی نماز میں صرف سجدہ صاف کر کے نماز مکمل کر لی. تو حنفیوں کے تحت تو نماز سرے سے پڑھنا لازمی ہوتی ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ تو امام طحاوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی دور میں نا نماز میں کلام کرنے کی، بات کرنے کی اجازت تھی. یہ واقعہ تب کا ہے جب نماز میں بات کرنے کی اجازت تھی، پھر بعد میں نماز میں کلام کرنے کا منع فرما دیا تو نماز میں کلام کرنا بند ہو گیا. لیکن یہ جو حدیث ہے یہ اس ٹائم کا واقعہ ہے جس ٹائم پر نماز میں بات کرنے کی اجازت تھی. اور پھر اہل محبت ایک اور جواب دیتے ہیں. اہل محبت کیا جواب دیتے ہیں کہ دنیا داروں سے، دنیا والوں سے بات کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو بات کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم نماز میں التحیات پڑھتے ہیں نا یا درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، السلام علیکہ، یہ ہم سلام بھیجتے ہیں نا، اس سے مراد کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جو سلام بھیجتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ نبی کو سلام کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، تو بتاؤ بات کرنے سے کیسے ٹوٹ جائے گی؟ نبی کو سلام کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، اور عام بندوں کو اگر آپ نماز میں سلام کریں تو وہ کیا ہے؟ نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو یہ فرق ہے، نبی کو سلام کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، نبی سے بات کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. ایک اور حدیث مبارک آپ نے سنا ہوگا علماء سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اس دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے، علالت میں تھے. تو نماز کا ٹائم ہو گیا المختصر، تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ صدیق اکبر کو کہو کہ نماز پڑھا دے. حضور علیہ السلام اپنے کمرے میں ہیں. اب صحابہ تو ایسے عشق والے تھے، حضور علیہ السلام کو دیکھ کر ان کی صبح ہوتی تھی، دیکھ کر شام ہوا کرتی تھی. یعنی جب تک حضور کو دیکھے نہ تو ان کا دن ہی نہیں گزرتا تھا. کیا دن ہی نہیں گزرتا تھا، ایسی محبت حضور علیہ السلام سے تھی ان کو. تو حضور علیہ السلام ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے، ابھی تک علالت میں تھے. تو صدیق اکبر کو فرمایا کہ اے صدیق تم کیا کرو، نماز پڑھا دو. تو صحابہ زار و قطار نماز میں رو رہے کہ آج ہم نے اپنے محبوب کی زیارت دیکھی. کیا ہے؟ نماز بھی پڑھ رہے، زار و قطار رو بھی رہے. اب حضور ہمارا تو اعتقاد ہے نا، حضور دلوں کا حال جانتے ہیں. حضور علیہ السلام دلوں کا حال جانتے ہیں. جیسے حضور علیہ السلام نے دیکھا نا کہ میرے صحابہ رو رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے اپنے گھر سے نا پردہ ہٹایا. اب حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جیسی پردہ ہٹایا نا، وہ صحابہ کی نظریں کعبے سے ہٹ کر حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک میں پڑ گئی. یعنی اتنی محبت، کعبہ ادھر ہے لیکن صحابہ کے عشق دیکھیں حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک پر دیکھ رہے ہیں. اور پھر حضور علیہ السلام کیا مسکرائے اور پھر کیا فرمایا کہ اے صحابہ اپنی نماز مکمل کر لو. اب اگر جان بوجھ کر بندہ دوسرے کے چہرے پر دیکھے اور عمل کثیر ہو جائے تو ہمارے فقہ حنفی کے مطابق نماز ٹوٹ جاتی ہے. لیکن وہ کیسی نماز ہے؟ حضور علیہ السلام گویا یہ سمجھانا چاہ رہے دنیاوی کام کرو گے، دنیا کے لحاظ سے ادھر ادھر دیکھو گے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. لیکن جس محمد کے صدقے میں تمہیں نماز ملی ہے، اگر اس کے چہرے انور کو دیکھو گے تو تمہاری نماز تکمیل تک ہوتی ہے، پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے. یہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہے مجھے اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب ہو.